بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتے ہیں جی آپ تمام لوگ خیریت سے ہیں۔ آج ہم سبق پڑھیں گے جی ترجمۃ القرآن۔ آیت ہے ہمارے پاس سورۃ القیامہ۔ سورۃ القیامت جو ہے یہ ایک مکی صورت ہے اور اس کی 40 آیات جو ہیں وہ آئی ہیں۔ تو اس کا تعارف پڑھتے ہیں۔ تو تعارف میں سب سے پہلے ہمارے پاس سوال ہے سورۃ القیامت کو یہ نام کیوں دیا گیا ہے؟ تو ہمارے پاس اس کا جواب ہے جی سورۃ القیامت قیامت کے واقعہ ہونے کے دلائل بیان کیے گئے ہیں۔ اس کی پہلی آیت میں قیامت کے دن کی قسم بیان فرمائی گئی ہے، اسی لیے اس سورت کا نام سورۃ القیامت ہے۔ اب دوسرا ہمارے پاس سوال ہے کہ سورۃ القیامت کا جو ہے وہ مرکزی موضوع کیا ہے؟ تو سورۃ القیامت کا مرکزی موضوع جو ہے وہ قیامت اور آخرت کا تفصیلی بیان ہے۔ آگے جی ہمارے پاس اس کے مضامین سورۃ القیامت کے شروع میں قیامت کے واقع ہونے کے دلائل بیان کیے گئے ہیں اور پھر قیامت کے برپا ہونے کی کیفیات اور نتائج کا ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم یہ فکر نہ کریں کہ اس کلام کا کوئی حصہ بھول جائے گا یا کوئی حکم پوری طرح سمجھا نہ جائے گا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم صرف غور سے سنتے جائیں اور اس کلام کو آپ خاتم النبیین کے سینہ مبارک میں جمع کرنا اور پھر ہر آیت اور آیت کے ہر لفظ کو سمجھانا ہمارا کام ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت کے اندر کس چیز کا حکم دیا گیا ہے یا آپ وسلم کو کس طرح تسلی دی گئی ہے؟ آگے جی اس صورت میں موت کی سختی کا ذکر کیا گیا ہے اور اس کے بعد آخرت کے انکار کی وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ آخرت میں اس بات کی دلیل دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ مر جانے والوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے، کیونکہ انسان کو پہلی مرتبہ بھی وہی پیدا کرتا ہے۔ تو اس صورت کے اختتام کے اندر کس چیز کا ذکر جو ہے وہ آیا ہے اور کون پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے اور کون دوسری مرتبہ پیدا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ۔ یہ ہمارے پاس سوال آ گئے۔ اب آگے جی اس کے علمی و عملی نکات کون سے ہیں؟ قیامت کے دن نہ صرف انسان کو دوبارہ زندہ فرمایا جائے گا بلکہ اس کی انگلیوں کے پور تک درست فرما دے گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قیامت کے دن صرف انسان کو پیدا ہی نہیں کرے گا بلکہ جو انگلیوں کے پور ہیں، یعنی کہ انگلیوں کے جو اوپر جو ہمارے نشان ہیں جو بنتے ہیں وہ بھی پور جو بھی ہے اللہ وہ بھی درست طریقے سے بنائے گا، یعنی کہ دوبارہ جو ہے وہ بنا دے گا۔ دوسرا پوائنٹ ہے جی اللہ انسان مانے یا نہ مانے لیکن وہ اپنے حال سے خوب واقف ہے، یعنی کہ انسان چاہے مانے یا نہ مانے مگر وہ اپنے حال سے واقف ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہونا ہے۔ انسان جلد حاصل ہونے والی دنیا سے محبت کرتا ہے اور آخرت کو ادھار اور دیر سے ملنے والی چیز کو سمجھ کر اس سے غفلت برتتا ہے، یعنی کہ انسان کو پتہ ہے کہ دنیا جو ہے وہ بہت جلدی مل جانی، یعنی کہ اسی وقت مل جانی، تو اس لیے اس کی محنت کرتا ہے اور اسے پتہ ہے کہ یہ آخرت جو ہے وہ تو ابھی بڑی دور کی چیز ہے، تو اس لیے اسے ادھار سمجھ کے اس کے اوپر کوئی کام نہیں کرتا۔ چوتھا پوائنٹ ہے کہ قیامت کے دن متقی لوگوں کے چہرے تر و تازہ ہوں گے اور اللہ کا دیدار کر رہے ہوں گے، جبکہ گناہ گاروں کے چہرے اداس ہوں گے اور ڈر رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قیامت کے دن کن کو دیدار کروائے گا؟ متقی لوگوں کو، اور جو گناہ گار لوگ ہیں ان کے ساتھ کیا معاملات کیے جائیں گے۔ آگے جی ہمارے پاس اس کی مشق، چونکہ سورۃ القیامت کے اندر سے منتخب آیات نہیں ہے اس لیے اس میں سے ترجمہ نہیں آئے گا، تو چلیے اس کی مشق جو ہے اس کو شروع کرتے ہیں۔ تو پہلا سوال ہے جی ہمارے پاس سورۃ القیامت کی پہلی آیت میں قسم بیان کی گئی ہے قیامت کی۔ سورۃ القیامت کے مطابق قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے متقی لوگ۔ سورۃ القیامت کے مطابق قیامت کے دن گناہ گاروں کے چہرے ہوں گے اداس، یہ ہم نے ابھی اوپر جو ہے وہ پڑھا کہ متقی لوگوں کے جو ہیں وہ چہرے ہوں گے تر و تازہ، جبکہ گناہ گار کے جو چہرے ہوں گے وہ ہوں گے اداس۔ سورۃ القیامت کے شروع میں دلائل بیان کیے گئے ہیں جی جو ہے وہ اس میں قیامت کے دلائل بیان کیے گئے ہیں۔ سورۃ القیامت میں خصوصی حفاظت کا ذکر ہے، تو سورۃ القیامت کے اندر جو ہے وہ خصوصی حفاظت کا ذکر قرآن مجید کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ہی اس کو یاد کروائیں گے، آپ کو یاد کروائیں گے اور آپ کے ایک لفظ سمجھانا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے۔ پہلا سوال ہے جی سورۃ القیامت کو یہ نام کیوں دیا گیا ہے؟ تو ہم نے اس کے تعارف کے اندر دیکھا کہ اس کو یہ نام دیا گیا ہے کہ اس کی پہلی جو ہے وہ آیت کے اندر قیامت کا لفظ آیا ہے، قسم کھائی گئی ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ القیامت رکھا گیا ہے۔ دوسرا سوال ہے جی ہمارے پاس سورۃ القیامت کا مرکزی موضوع تحریر کیجئے، تو اس کے تعارف کے بالکل نیچے ہے جی سورۃ القیامت کا مرکزی موضوع قیامت اور آخرت کی تفصیل کا بیان ہے۔ تو تیسرا سوال ہم دیکھتے ہیں جی ہمارے پاس ہے سورۃ القیامت کے علمی و عملی نکات میں سے دو جو ہیں وہ تحریر کریں۔ تو
اس کے پہلے دو ہی ہم کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ صرف انسان کو دوبارہ زندہ فرمائے گا بلکہ اس کی انگلیوں کے پور پور تک درست فرما دے گا۔ دوسرا ہے جی اللہ انسان مانے یا نہ مانے لیکن وہ اپنے حال سے خوب واقف ہے۔ چوتھا سوال دیکھتے ہیں جی، ہمارے پاس چوتھا سوال ہے سورۃ القیامت میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تسلی دی گئی ہے؟ تو اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تسلی دی گئی ہے جی؟ یہ ہمارے پاس مضامین کے اندر دوسرا پیرا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ خاتم النبیین یہ فکر نہ کریں کہ اس کلام کا کوئی حصہ بھول جائے گا یا کوئی حکم پوری طرح سمجھا نہ جائے گا۔ آپ خاتم النبیین صرف غور سے سنتے جائیں، اس کلام کو آپ خاتم النبیین کے سینہ مبارک میں جمع کرنا اور پھر ہر آیت اور آیت کے ہر لفظ کو سمجھانا ہمارا کام ہے، یعنی کہ اللہ کا کام ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی گئی ہے۔ پانچواں سوال ہے سورۃ القیامت میں آخر کی کیا دلیل دی گئی ہے؟ کہ اس کے آخر میں جو ہے وہ دلیل دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ مر جانے والوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے، کیونکہ انسان کو پہلی مرتبہ بھی تو اللہ ہی پیدا کرتا ہے۔ اگر جو پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا ہے وہ دوسری مرتبہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ اب اس کا تیسرا سوال ہوگا جی، تفصیلی سوال کا جواب دیں تو سورۃ القیامت کے اوپر جو آپ نے ایک تفصیلی نوٹ لکھنا ہے اس میں آپ اس کا تعارف لکھ دیں، اس کے مضامین لکھ دیں اور ان کو ہیڈنگز کے بغیر لکھیں، یعنی کہ ان کی ہیڈنگز نہ دیں، ایک مکمل جو ہے وہ پیرے کی صورت میں ساری جو مواد ہے اس کو آپ ایک پیرے کی صورت میں لکھ دیں۔